الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارا جو سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے، الحمدللہ آج اس کا تیسرا پروگرام ہے، اور جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت بینات میں خالق کائنات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس تیسرے لقب سے یاد کیا وہ ہے مبشر۔ مبشر کے معنی خوشخبری سنانے والا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں، مبشراً لأہل الایمان والطاعت بالجنت ولأہل المحبت بالرؤیا۔ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اور اہل اطاعت کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور اہل محبت کو دیدار محبوب کی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشخبریاں دیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا اس لقب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں کیا ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی خوشخبریاں بھی دیں اور انفرادی خوشخبریاں بھی دیں۔ اجتماعی خوشخبریاں جس میں سب شامل ہیں، مثلا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس میں سب شامل ہے، کسی ایک کی تخصیص نہیں، یہ اجتماعی خوشخبری۔ اسی طرح اصحاب بدر جن کی تعداد 313، ان سب کو اجتماعی طور پر جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ جن کی تعداد 10 ہے، ان سب کو جنت کی بشارت دی۔ اب آپ غور کریں کتنے خوش قسمت، کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی جا رہی، اور بشارت بھی وہ دے رہا ہے کہ جس کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا ہر لفظ معتبر ہے، مستند ہے، اتھینٹک ہے، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ کتنے خوش قسمت تھے کہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت ملی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اتنے نیک، متقی، پرہیزگار لوگ تھے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں ان کو جنت کی بشارت دی۔ اور دوسری بات، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بھی ایک دلیل ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو جنت کی بشارت ملے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی ایسا کام کر دے، لیکن نہیں، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو گویا آپ کا ان پر اعتماد ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو اس بشارت کے منافی ہو۔ سب کو جنت کی بشارت دے دی۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ۔ اسی طرح فرمایا، قسطنطنیہ پر پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے مغفرت۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جس کے جنازے پر 3 صفیں مومن مسلمانوں کی بن جائیں اس کے لیے مغفرت۔ پھر فرمایا، حافظ قرآن یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن کے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔
غور کیجئے، یہ اجتماعی خوشخبریاں جس میں سب شامل ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اب آئیے انفرادی خوشخبریاں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر بھی جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی۔ مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، جو جنتی کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اسی طرح حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرا رہے ہیں، دریائے کرم دریائے رحمت جوش میں آیا، سل ما شئتا، مانگ کیا مانگتا۔ حضرت ربیعہ کتنے خوش نصیب صحابی، وہ خوش نصیب انسان، سرکار فرما رہے مانگ کیا مانگتا، اور مطلق فرمایا یہ نہیں کہ اس دنیا میں سے مانگ یا میرے گھر میں سے مانگ یا کسی جگہ کی تعیین نہیں، مانگ کیا مانگتا۔ صحابی رسول نے بھی سوچا ہوگا ایسی چیز مانگو جو ان کے علاوہ کوئی دے ہی نہ سکے۔ اسألک مرافقتک الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ عطا کر دیں۔ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جنت وہاں اور میں یہاں، جنت اس عالم میں، میں اس عالم میں کیسے اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی چیز عطا کروں؟ لیکن فرمایا جاؤ عطا کر دیا۔ فرمایا ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہے تو وہ بھی عطا کر دیں۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ میرا اختیار یہ ہے کہ میں اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کی چیز عطا کر سکتا ہوں۔ غور کیجئے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں تھے ظاہری طور پر اور اس عالم کی چیز عطا فرما رہے تھے، تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں ہیں تو یقیناً اس عالم کی چیز بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ آج بھی اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگے طلب کریں، یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائیں۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے۔ پوری کائنات جتنے عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، سرکار تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تمام عالمین میں رہنے والی مخلوقات کے نبی ہیں۔ اسی لیے تمام عالمین پر آپ کا اختیار ہے کہ جس عالم میں چاہیں اس عالم کی چیز اس عالم میں رہتے ہوئے عطا فرما دے۔ تو اس وقت اس عالم میں تھے، اس عالم کی چیز عطا کر دی، آج اس عالم میں ہیں، اگر اس عالم میں رہتے ہوئے کوئی سوال کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اسے عطا فرمائیں۔ تو ان کو عطا کر دی جنت۔ اچھا صرف یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ جاؤ جنت عطا کر دی، یا صحابی یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھے جنت عطا کر دے۔ جنت میں ایک قدم رکھنے کو مل جائے تو دنیا و مافیا سے بہتر، لیکن صحابی کہتے نہیں اسألک مرافقتک الجنہ، یا رسول اللہ جنت بھی وہ چاہیے جس میں آپ میرے ساتھ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، اور سرکار نے فرمایا جاؤ عطا کر۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی چادر اوڑے ہوئے سامنے سے گزرا، سرکار نے اشارہ کیا، فرمایا جس وقت فتنے پیدا ہوں گے یہ گزرنے والا ہدایت پر ہوگا۔ فرماتے ہم نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی دنیا میں بشارت دی، اور انہوں نے 3 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ایک مقام پر فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا یا علی انت سید العرب، اے علی تو تمام عرب کا سردار۔ اسی طرح امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے متعلق فرمایا یا فاطمہ انتی سیدۃ نساء العالمین وانتی سیدۃ نساء الجنہ، اے فاطمہ تو تمام عالمین کی اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔
یہ ساری بشارتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، اس لیے تو قرآن کہہ رہے ہیں مبشر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ہجرت کے سفر میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے۔ وہ جو کافروں نے اعلان کیا تھا کہ جو ان کے خبر دے گا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر، اس کو ایک گھوڑا دیا جائے گا، ایک جوڑا اتنے ہزار درہم دینار، اس کی ایک تفصیل ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی پہنچے، گھوڑے نے پیر پکڑ لیے۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں جا کر کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں دیکھا، جبکہ یہ قریب پہنچ گئے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بشارت خوشخبری ان کو دی، سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائے۔ حیران ہوئے، مجھے کسرا کے کنگن؟ کسرا تو بہت بڑا بادشاہ، اس کی ایک حکومت، اقتدار، اختیار، ایک سپر پاور۔ سرکار نے فرما دیا، کب؟ جب ہجرت فرما رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ بشارت کب پوری ہوئی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب وہ شہر فتح ہوا، مسلمانوں کا قبضہ ہوا، مال غنیمت آیا، اور اس میں اس کسرا کے سونے کے کنگن جو وہ پہنا کرتا تھا وہ بھی آئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنگن ہاتھ میں لیے اور پکارا کہ ان صحابی کا نام لیا کہ یہ کہاں ہیں، حاضر ہوئے۔ تمہیں یاد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک بشارت دی تھی؟ کیا بشارت؟ تمہیں ایک وقت آئے گا کہ تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں۔ کب بشارت دی اور پوری کب ہوئی؟ کیونکہ زبان رسالت سے نکل گیا تھا، اسی لیے اس کا ہونا یقینی تھا، حق تھا۔ آگے بڑھے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ سونے کے کنگن لے کر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے۔ آگے بڑھو تاکہ میں تمہیں پہنا دوں، اپنے آقا کی بشارت پوری کر دوں۔ یہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں ہیں، یہ ساری بشارتیں ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اہل بیت اطہار کو، سب کو یہ بشارتیں دی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا شاہدًا و مبشرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو چشم دید گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو مبشر کے معنی خوشخبری سنانے والا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی بشارتیں بھی دی، انفرادی بشارتیں بھی دی۔ اجتماعی بشارتیں، خوشخبریاں جس میں سب شامل، انفرادی بشارتیں کسی ایک فرد کے لیے۔ صدیق اکبر کے لیے جنت کی بشارت ہے، فاروق اعظم کے لیے جنت کی بشارت ہے، عثمان ذی النورین کے لیے جنت کی بشارت ہے، علی خیبر شکن کے لیے جنت کی بشارت ہے، حضرت طلحہ کے لیے جنت کی بشارت ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنت کی بشارت ہے، عبداللہ ابن زبیر کے لیے جنت کی بشارت۔ جتنے عشرہ مبشرہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر سب کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح دیگر مقامات پر، دیگر مواقع پر ان صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور یاد رکھیے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بھی کلمہ نکلا، جو بھی بشارت نکلی، جو بھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے نکلی، وہ ہو کر رہی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بات نہیں ہو، بلکہ قیامت تک آنے والی بشارتیں، ہونے والے واقعات، جو کچھ زبان رسالت سے بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو نشانیاں پوری ہو چکی وہ ہو چکی، اور جو نشانیاں باقی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ کیوں؟ قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا محبوب نہیں بولتا مگر وحی الہی کے ساتھ، یعنی ان کا بولنا بھی وحی الہی کے تابع، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو کچھ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں وہی تمہاری طرف پہنچا دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارتیں دیں وہ ساری کی ساری بشارتیں پوری ہوئیں۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانتے تھے
کہ یہ بشارتیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں یقیناً یہ پوری ہوں گی۔ غزوہ خندق کا موقع آتا ہے، صحابہ کو تقسیم کر دیا گیا کہ 10 صحابہ اتنے گز زمین کھودیں گے۔ مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی گئی، اس کی ایک تفصیل ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ چٹان بیچ میں آ گئی، کدال ٹوٹ گئی، چٹان اتنی سخت ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار ہمارے ماں باپ قربان۔ فرمایا کیا ہوا؟ سرکار وہ چٹان اتنی سخت ہے کہ کدالیں ٹوٹ گئیں لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے دست مبارک میں وہ کدال لی اور اللہ اکبر کہہ کر زور سے اس چٹان پر ماری، ایک چنگاری نکلی، ایک بڑا ٹکڑا الگ ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ ملک شام کی چابیاں مجھے دے دی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ دست مبارک میں لے کر فضا میں بلند کی اور اللہ اکبر کہہ کر زور سے جب اس چٹان پہ ماری، آدھا ٹکڑا پھر الگ ہو گیا، پھر ایک چنگاری نکلی، الحمدللہ ملک فارس کی چابیاں مجھے دے دی گئی۔ یعنی یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے ہیں، بشارت پہلے مل رہی۔ تیسری مرتبہ پھر کدال اٹھائی، دست مبارک میں فضا میں بلند کی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہہ کر زور سے نعرہ لگایا، اور جب وہ ضرب اس پر ماری، بقیہ چٹان جو تھی وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گئی، بالکل الگ ہو گئی۔ فرمایا الحمدللہ یمن کی چابیاں مجھے دے دی۔ کفار ہنس رہے، لو ان کی کیفیت دیکھو، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ یمن شام اور فارس یہ اس کی چابیاں دے دی گئیں، یہ فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا یہ ایمان تھا، یقین کامل تھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس ملک کی بشارت دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور فتح ہو۔ اور ہوا یہی، رسول کی زبان حق ترجمان سے جو نکلا، آگے چل کے حالات پیدا ہوئے، مسلمان فوجیں وہاں تک پہنچی، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا تھا وہ حق تھا، سچ تھا، اور وہی سچ ہو کر رہا۔ یہ ساری بشارتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک باغ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، مجھے دروازے پر بٹھا دیا، اگر کوئی آئے تو مجھے بتانا۔ فرماتے ایک آنے والا آیا، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان۔ ایک آنے والا آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، پوچھا نہیں کون ہے، نام نہیں پوچھا، فرمایا آنے دو، اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر میں نے دیکھا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا ہے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، آنے والے کو اجازت دے دو، اجازت بھی دے دو ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہہ رہے ہم نے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسری مرتبہ پھر ایک شخص آتا ہے، پھر دروازے پر دستک ہے، پھر گئے، پھر سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ قربان۔ ایک اور آنے والا اندر آنے کی اجازت مانگا۔ اب سرکار نے توقف فرمایا، ان دو کو فوراً اجازت دے دی، لیکن تیسرے کے لیے تھوڑا سا توقف فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اس آنے والے کو بھی اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور رنج اور مصائب و آلام کے ساتھ جنت کی بشارت دے دو۔ فرماتے ہم نے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس بات کی دلیل تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے تھے یہ آنے والے جو ہیں یہ بھی جنتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ظلم، ستم، مصائب، آلام، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، میں اس کو ابھی سے جانتا ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ 40 دن ان کا پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، ظلم اور ستم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ آقا نے پہلے ہی بشارت دے دی، جنت کی بشارت اس آنے والے کو بھی دے دو، لیکن مصائب و آلام کے ساتھ جنت کی بشارت۔ میرے بزرگ اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب مبشر
جس سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب فرمایا، یقیناً اپنی جگہ درست ہے، آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ اجتماعی خوشخبریاں بھی دیں، انفرادی خوشخبریاں بھی دیں، اور یہ ساری خوشخبریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ہوئیں، اور جو قیامت تک کی خوشخبریاں ہیں انشاءاللہ تعالی بعین ہی جیسے آپ نے فرمایا ہے انشاءاللہ ویسے ہی قیامت کے دن بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خوشخبریاں سرکار نے اجتماعی طور پر اپنی امت کو دی ہیں ہم سب کو بھی ان خوشخبریوں میں، ان بشارتوں میں شامل فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔